سوال اٹھا کہ شیر تو نے ذبح کیا ہے؟ کہا امیر میں نے ذبح کیا۔ کہا یہ بتا پیاس کی شدت کیا تھی؟ تو شمر بیان کرتا ہے۔ حسین کی پیاس کا حالت شمر بیان کرتا ہے۔ کہا امیر فاطمہ کے لال کا گلا اتنا خشک تھا کہ جب وہ واپس سانس لیتا تھا تو کربلا کی جلتی ہوئی رہے حلق کے اندر جاتی تھی، اور جب سانس واپس لیتے تھے سرکار تو وہی ذرات ریت کے باہر آتے تھے۔ اتنے پیاسے تھے حسین، اتنے تشنا تھے حسین۔ ختم ہو گئی بات، غور کریے گا دور المصائب اس کے اندر لکھتے ہیں، راوی کی روایت ہے کہ جب حسین آئے ہیں فرات کے کنارے، آنے کے بعد آپ نے گھوڑے کو فرات میں اتارا تو روایت کہتی ہے کہ چلوں میں پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا انت عطشان و انا عطشان، میرے رہوار تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، لا اشرب حتی تشرب، جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں نہیں پیوں گا۔ اور حسین کی طرف گھوڑے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر خیمے کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ حیوان؟ کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ مولا زینب پیاسی ہے، کلثوم پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے، سارے اہل عرب پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ یعنی حیوان کو بھی کربلا میں اتنا شعور تھا جو امامت کی معرفت رکھتا تھا۔ بس چھوٹی سی روایت ہے، حسین نہر فرات سے باہر نکلے اور اپنے فرس کی پشت پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے رہوار یہ آخری خدمت ہے، بس اس کے بعد میں تجھے جہنت نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے اپنی ٹاپوں کو زمین پر مارا، مقصد یہ تھا مولا یہ کیا خبر سنا رہا ہے آپ؟ اور یہ کہنے کے بعد اب حسین پر تلواریں پڑنے لگی، تیر برسنے لگے، نیزوں کی انیاں چلنے لگی، پتھر برسنے لگے۔ حسین فاطمہ کا لال گھوڑے کی زین پر جھومنے لگا۔ ایک شخص نے پڑھ کر ایک ذہن میں بجھا ہوا نیزہ امام حسین کے سینے میں پیوست کیا اور امام حسین کو گھوڑے سے زمین پر گرایا۔ جیسے حسین زمین پر گرنے والے تھے تو آپ کے قدم مبارک رکاب کے اندر تھے۔ حسین ایک مرتبہ سمجھے، اب گھوڑے نے جانتے کیا کیا؟ چند قدم کے فاصلے پر چل کر اپنے اگلے پیر آگے کی طرف پھیلا، پچھلے پیر پیچھے کی طرف پھیلا اور اپنے شکم کو زمین سے ملا دیا اور ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال بہت تخلیق ہو گیا، آہستہ سے اتر جائیے، زمین جلی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اگر حکم ہو تو میں مدینہ لے جاؤں، آپ کو نانا کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو نشیب تھا، ایک گڈھا تھا، جب گھوڑا آیا ایک مرتبہ تھوڑا سا حسین آگے سرکے اور سڑک کر گھوڑے کی عیال کو پکڑا اور گلے میں بائیں ڈالی اور گھوڑے کی پیشانی پر چوم کے کہا، ارے میرے گھوڑے تجھے کیسے پتا میں یہاں قتل کیا جاؤں گا؟ یہ مقام تو لوہے محفوظ میں لکھا ہے، میرے نانا کو معلوم ہے، میرے ماں کو معلوم ہے، میرے بابا کو معلوم ہے، کوئی اور تو نہیں جانتا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایک مرتبہ گھوڑے نے کہا، مولا جب رات ہو گئی تھی آپ عبادت میں مشغول تھے تو ایک برقع پوش بیوی آئی، مجھے کھولا، آگے آگے چلی، لے کے پہنچی، اس مقام پر آئی۔ حسین ایک مرتبہ چوکے اور کہا سلطنہ کافی اور مخدر ہے، تو مولا یہ کیا، اپنی چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو پریشان کیا اور اس جگہ کو بالوں سے صاف کیا اور کلیجے میں ڈوبے مر گئے اور کہا سلطنہ یہ میرا حسین گرے گا، آہستہ سے اتارنا۔ حسین نے کہا الجنا وہ میری دکھیا ماں تھی جس نے چکیاں پیس کر ڈالا ہے۔ حسین گر گئے، زہرا پکارتی رہی، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي برب الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ معبود ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے محبوب اہل بیت کی۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے ان کی حفاظت فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلی مقام کرامت فرما، ہم کو علم و عرفان کا رزق عطا فرما۔
پروردگار ہم زندہ رہیں تو مودت اہل بیت پر، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو انہی کے راستے پر چلتے ہوئے، ہماری قوم میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کو سید سجاد کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے عزیز بمبئی میں جناب اعجاز حیدر صاحب بیمار ہیں، بہت خطرناک صورتحال ہے ان کی، سید سجاد کی بارگاہ میں ان کو توسل بنا کر اللہ کی جناب میں دعا کیجئے پروردگار ان کو صحت کامل اور شفاء عاجل عطا فرمائے، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، ہم ان کے انصاروں میں قرار پائے۔ وآخر دعوانا السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین و لعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقاموا الصلاة وایتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو مسلسل ہے، معرفت قرآن اور عرفان ایمان کے عنوان سے آپ کی مبارک اور مطہر خدمات میں تقاریر پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کی 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں کائنات کا پروردگار اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے آدمیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے اور زمانے کی پیشوائی اور کائنات کی رہنمائی کے لیے ایسے افراد کو منصب ہدایت پر بٹھایا ہے اور مسند رشد و نجات پر قائم کیا ہے، جو ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے، جن کی ہدایت کا سلسلہ صراط مستقیم ہے، جس میں کہیں گیپ نہیں ہے، کہیں خلا نہیں ہے، کہیں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، کوئی کڑی کسی کڑی سے جدا اور علیحدہ نہیں ہے، ان کی ہدایت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے اور کوئی خلا بھی نہیں ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر اور اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنی رحمتوں کی بیس پر ان کو راہبر بنایا ہے، ہادی بنایا ہے۔ ہدایت کا تعلق جہاں تک پروردگار عالم کی ذات گرامی سے ہے تو اس نے ہدایت کے حوالے سے بہت عظیم احتیاط یہ برتی ہے کہ اس نے سب سے پہلا ہادی جس کو قرار دیا اس کی تخلیق جنت میں کی۔ جنت پہلے ہادی کی خلقت کی جگہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں خلق کیا، جنت میں بنایا اور جنت میں مرکز ہدایت پر ان کو جلوہ گر فرمایا۔
لیکن سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، رحمتوں کی جگہ ہے، پاکیزگی کا مقام ہے، اللہ کی نعمتیں وہاں نازل ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہدایتوں کی جگہ تو نہیں ہے۔ جنت مقام ہدایت نہیں ہے، جنت مرکز ہدایت نہیں ہے، جنت محور ہدایت نہیں ہے۔ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کے الطاف ہیں، اللہ کے کرم ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، سب کچھ ہے جنت میں، لیکن وہ مقام ہدایت نہیں ہے۔ یعنی جہاں پہلا آدمی پیدا کیا اس جگہ کو مقام ہدایت نہیں قرار دیا۔ حضرت نوح کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو جب گھر ہی کا علم نہیں ہے تو وہ مرکز ہدایت کیسے بنے؟ حضرت نوح کا گھر بھی ہدایت کا مرکز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غار میں پلے، غار میں بڑھے، غار میں پرورش ہوئی، تو غار حفاظت کی جگہ تو ہے مگر ہدایت کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ کریں گے، آدم کا گھر مرکز ہدایت نہیں ہے، نوح کا گھر مرکز ہدایت نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی غار مرکز ہدایت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ دربار فرعون میں پلے، آسیہ کی گود میں پلے، آسیہ کی گود پاکیزہ ہے، با ایمان ہے، تربیت کی جگہ ہے، پرورش کی جگہ ہے، مگر ہدایت کی جگہ تو نہیں ہے نا۔ غور کریے گا، سارے انبیاء کہاں پیدا ہوئے؟ پاک گھروں میں پیدا ہوئے، مطہر گھروں میں پیدا ہوئے، مگر انبیاء کے گھر مرکز ہدایت تو نہیں ہے نا، ہے محور ہدایت تو نہیں ہے نا۔ آپ جتنے بھی معصوم گزرے ہیں ان سب کے گھروں کو دیکھ لیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، برکت والے ہیں، رفعت والے ہیں، بلندیوں والے ہیں، طہارت والے ہیں، مگر ہدایت والے نہیں ہیں، گھر ہدایت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے امامت کے ساتھ یہ احتیاط برتی کہ جہاں سے پہلے امام کا آغاز کیا اس گھر کو بھی ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ یعنی پہلا امام، اولین امام، ہمارے اول رہبر ہادی مولا متقیان کعبے میں پیدا ہوئے، تو کعبے کو مرکز ہدایت بنایا، اور مرکز ہدایت ہی نہیں بنایا بلکہ عالمین کے لیے ہدایت بنایا۔ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 96 نمبر کی آیت ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ وہ پہلا گھر، وہ سب سے اولین گھر جو مکے میں بنا لوگوں کے لیے، وہ برکت والا بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو جب گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے تو گھر والا کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ امامت کی شان ہے، یہ امامت کا مرتبہ ہے، اور یہ امامت کی اہمیت اور عظمت ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ گھر بھی مرکز ہدایت بن جاتا ہے، وہ گھر بھی محور ہدایت بن جاتا ہے۔ اور کس انداز سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اول بیت، وہ پہلا گھر جو ہم نے کائنات میں بنایا ہے، اس دنیا میں بنایا ہے، مکے میں بنایا ہے، للناس، خاص لوگوں کے لیے بنایا۔ توجہ اٹھانا، عام لوگوں کے لیے، خاص افراد کے لیے بنایا، مخصوص افراد کے لیے بنایا۔ للناس، الناس پر الف لام داخل کیا، اچھے لوگوں کے لیے، سب سے بہتر لوگوں کے لیے، سب سے اعلیٰ لوگوں کے لیے، سب سے مخصوص لوگوں کے لیے بنایا، وہ گھر بنایا ہے۔ کیا؟ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، آیات الہی ہیں، اور آیات الہی کہہ کر خاموش نہیں ہوا بلکہ نشاندہی بھی کی، مقام ابراہیم۔ ان آیات میں سے ایک حضرت ابراہیم کا مقام ہے، یعنی وہ پتھر جس پر جناب ابراہیم کا نقش قدم چھپا ہوا ہے، وہ پتھر مقام ابراہیم ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے، یہاں پر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیات بینات کہا، آیات جمع ہے آیت کی، نشانیاں، کم سے کم 3 نشانیاں تو ہوں، اور جو جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو اقل مرتبہ کم سے کم 3 نشانیاں تو ہیں۔ ان 3 نشانیوں میں سے قرآن نے ایک تو بتا دی کہ مقام ابراہیم ہے، 2 نشانیاں بہت ہیں۔ اللہ کے گھر میں آیات بینات ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں، کھلے ہوئے موقع، بین آیات ہیں، 2 آیت تو بتا دی مقام ابراہیم ہے، 2 کون سی باقی رہ گئے؟ تو ہم سے پوچھئے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، فاطمہ بنت اسد بھی نشانی
اور علی بھی نشانی ہے، آیت الہی ہے، فاطمہ بنت اسد آیت الہی ہے، علی ابن ابی طالب کا فاطمہ کیسے آئے، حضرت علی کیسے آئے، یہ ماں کیسی آیت، یہ بیٹا کیسی آیت، اے بھائی قرآن بھول گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ انبیاء پھر 21واں سورہ اور 91 نمبر کی آیت، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو بھی اور عیسیٰ کو بھی کائنات کے لیے آیت بنا دیا۔ تو مریم آیت ہے، عیسیٰ آیت ہے، اور فاطمہ بنت اسد اور علی آیت نہیں ہے؟ کہا کہ تو نبی ہے، نبی کی ماں ہے۔ ارے بھائی بحث نہیں کیا کرتے، یعنی اللہ کے گھر سے نکالے جانے والی بھی آیت اور اس کا بیٹا بھی آیت، اور جس کو اللہ کے گھر میں بلایا گیا ہو وہ آیت نہیں ہے، اس کا بیٹا آیت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، تو آیت ہے، علی بھی آیت، علی کی ماں بھی آیت، فاطمہ بنت اسد بھی آیت الہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آیت بلکہ آیت بینہ کھلی ہوئی آیت، اندھا بھی دیکھ لے، نابینا بھی دیکھ لے، سمجھ لے، یہ الہی آیت ہے۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ وجود خدا کی دلیل، جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے۔ توجہ جانا، اپنے گھر میں بلایا ہی اس کو جسے اپنے وجود کی دلیل بنایا۔ فاطمہ بنت اسد، علی ابن ابی طالب، پروردگار ماں کو کیوں آیت بنایا، علی کو کیوں آیت بنایا؟ یہ فاطمہ تو پردے میں رہتی ہے، علی ظاہر بظاہر رہتے ہیں، تو فاطمہ کو اپنے حجاب کی دلیل بنایا، علی کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ذرا بابا سے بڑا صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی سمجھ میں ماں نہیں آتی ہے، بیٹا نہیں آتا ہے، علی آیت نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد صلی اللہ علیہ آیت نہیں ہے، تو پھر پڑھیے قرآن، سورہ اعراف 7واں سورہ اور 73ویں آیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جناب صالح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، یہ میری اونٹنی یہ تمہارے لیے اللہ کی آیت ہے۔ اس اونٹنی میں کیا کمال ہے، توجہ چاہو، اس اونٹنی میں کیا خوبی ہے، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، توجہ چاہ رہا، ناقے کو اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ نہیں کہا میری اونٹنی، نہیں، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تمہیں بتاؤ کب بیٹھا ہے اللہ اس ناقے پر، جو ہے اللہ کا ناقہ ہوا، اور کرو گیا اس ناقے میں کیا بات ہے کہ تم نہیں جانتے، یہ حضرت صالح کی نبوت کی گواہ ہے، اور گواہ کس طرح ہے، یہ عام اونٹوں سے پیدا نہیں ہوئی، یہ عام اونٹیوں سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پہاڑ پھٹا اور یہ ظاہر ہوئی۔ تو اگر جانور بھی ہو، حیوان بھی ہو، نبی کا گواہ وہی بنتا ہے جس کے لیے پتھر راستہ چھوڑے گئے۔ ناقے کو مضاف کیا اللہ کی طرف، ناقۃ اللہ، جمل کہتے ہیں اونٹ کو اور ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، مادہ، توجہ چاہ رہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف منسوب کیا۔ کیا خوبی ہے اس ناقے میں؟ کیا یہ نوٹ سے بنا ہے، سونے چاندی سے بنا ہے، پتھر سے بنا ہے، کہے سے بنا ہے؟ دو آنکھیں ہیں، ویسے ہی چرتا ہے جیسے عام ناقے چرتے ہیں، ویسے ہی پانی پیتا ہے جیسے عام ناقے پانی پیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ بالکل الگ ہے، چونکہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ معجزے کی اونٹنی کس طرح ہے؟ کہا جناب صالح کی پوری قوم جس چشمے سے ایک دن پانی پیتی تھی، پوری قوم ایک دن یہ اکیلی اونٹنی پی لیتی تھی سارا پانی، اور ایک دن وہ لوگ پانی نہیں پیتے تھے تو یہ پانی پی کر اپنا دودھ دیتی تھی، وہ دودھ پیتے تھے، یعنی پیاس دودھ سے بجھائی جاتی تھی۔ یہ ناقہ ڈیفرنٹ تھی زمانے کے ناقوں سے، توجہ چاہ رہا، یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ کائنات میں کوئی اور ناقہ اتنا دودھ عطا نہیں کرتا، یہ زمانے سے الگ تھی، توجہ چاہ رہا، فطرت کے خلاف، عادت کے خلاف، مختلف طریقے تھی، الگ سے تھی، امتیاز تھا اس کو، تمیز تھی، ایک اعتبار تھا، ایک اس کا فرق تھا، یہ الگ سے تھا، جو اور ناقوں میں بات نہیں، وہ اس ناقے میں بات تھی، توجہ چاہ رہا، یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ کائنات میں کوئی ناقہ نہیں دیتا، تو اللہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا
اللہ پہچانا جاتا ہے. آیات بینات. مقام ابراہیم کو بھی اللہ نے معجزہ کہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنی نشانی کہا ہے, آیت کہا, اپنے وجود کی دلیل قرار دیا. کون سا پتھر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا پتھر کہ جس پر حضرت ابراہیم کے نشانے قدم ہے؟ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے وہ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے. آج ساری صفات نہیں بیان کروں گا. حضرت ابراہیم کا نقش قدم بن گیا تو طے کر کے بتاؤ کہ اس پتھر نے اپنی آغوش میں ابراہیم کو لیا اور چند دنوں کے لیے لیا تو آیت اللہ بن گیا. شک نہیں آتی, لعنت نہیں آتی, عقلوں کا پتھر نہیں پڑے ہوئے. جو پتھر ابراہیم کو اٹھا لے وہ تو آیت اللہ بنے. اور کس نے زندگی پر محمد کو اپنی گود میں رکھا ہے اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ خاندان, یہ قبیلہ پورا آیات الہی ہے. یہاں ہر ایک بشر, یہاں ہر ایک فرد آیت اللہ ہے, اللہ کی آیت ہے, اللہ کی نشانی ہے. ابو طالب بھی اللہ کی آیت, علی بھی اللہ کی آیت, فاطمہ بنت اسد بھی اللہ کی آیت. اِنَّا اول ہے, یہ پہلا گھر ہے. اِنَّا کہہ کر شک کو دور دیا, ڈاٹ کو دور کیا. عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے لفظ اِنَّا یقین کے لیے آتا ہے, شک کو دور کرنے کے لیے, شیورٹی کے لیے. بے شک, بلا شبہ, لا ریب, نو ڈاؤٹ. یہ کیا ہے؟ اول ہے, the first house. یہ سب سے پہلا گھر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ اول ہے. جسے اللہ اول کہہ دے وہ بھی اول ہے, اس سے پہلے کچھ ہو نہیں سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں, جسے اللہ اول کہہ دے اب اس سے پہلے کوئی گھر نہیں ہوگا تو یہ سب سے پہلا گھر ہے. اب پوچھو, خلفاء سے پوچھو, صحابہ سے پوچھو, تابعین سے پوچھو, تبع تابعین سے پوچھو, مفسرین سے پوچھو, راویوں سے پوچھو, محدثین سے پوچھو, علماء سے پوچھو, فقہ سے پوچھو, صاحبان فضل سے پوچھو, عالم اسلام کے افراد سے پوچھو, محدثین سے پوچھو, پروفیسر سے پوچھو کہ اللہ نے اس کو اول بیت کہا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ اول ہے تو کس تاریخ میں بنا, کس دن بنا, کب بنا, رات تھی یا دن تھا, دوپہر تھی یا سحر, شام یا صبح, کب بنا, سن کیا تھا, مہینہ کیا تھا, تاریخ کیا تھی, وقت کیا تھا, زمان کیا تھا, ٹائم کیا تھا, کب بنا یہ گھر. ساری تاریخ خاموش, ہر ایک انسان خاموش, صحابہ سے لے کے تابعین تک سب خاموش. کوئی نہیں بتا پایا کہ بیت کب بنا, کیونکہ اللہ نے اول کہہ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, اب تسلیم کرو اور سر جھکا کے اہل بیت کے دروازے پر سجدہ کرو. جب تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بیت کب بنا تو یہ کیا پتا کہ اہل بیت کب بنے, کب بنے, کب بنے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. دیکھیں کوشش مسلسل جاری ہے, مگر مجھے تعجب ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے. غور کریے گا, یہ قرآن کے حقائق, یہ آیات قرآنی, اِنَّا اول بیت, یہ پہلا گھر ہے, پہلا بیت ہے, کائنات میں بنا. کسی کو پتہ نہیں ہے کب بنا, کس وقت بنا, کیونکہ اللہ نے اول کہہ دیا. تو جہاں اول لگ جائے اس کی تخلیق کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اس کے بننے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جو خود کہتا ہے اول ما خلق اللہ نور, کیا بتا پاؤ گے, کیسے سمجھا پاؤ گے, کیسے مطمئن کرو گے لوگوں کو. اور پھر ایک لفظ رکھ دیا, آپ عربی ڈکشنری دیکھیں, سب کچھ دیکھیں. ارے یہ میپ دیکھیں, نقشے دیکھیں, ہر جگہ پر اس شہر کو مکہ لکھا ہے, میم کاف ہے, مکہ, ہر جگہ پر مکہ مکہ مکہ. مگر قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, پکا, بے سے, ہر جگہ پر میم سے لکھا ہے. مکہ مکہ سے بنا ہے, مکہ کے معنی ہے تالیاں بجانا. جو چاہ رہا ہوں, مکان و تصدیہ
सीटी बजाना और ताली बजाना। मक्का उस जगह को कहते हैं जहाँ तालियां बजाई गई हो, जब गिनीपिंग की गई हो। तो लिहाजा अल्लाह ने लफ्ज़ मक्का हटाकर बक्का कहा, तो ये बक्का कैसे बना? बक्का इसमें ज़र्फ है बुका का, बुका के माना है रोना। मैं कुछ कहना चाह रहा, पता नहीं आप कहाँ हैं और करे गया। बक्का इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ क्या? वो जगह, वो पैलेस, वो मकाम, वो नशीश है ना, वो जगह जहाँ पर बैठ कर रोया जाए, जहाँ पर बैठ कर गिरिया किया जाए, उस जगह को कहते हैं बक्का। तो तारीख में उठा के देखिए, तो वसीर देखिए, हजरत आदम बैठ के यहाँ पर रोए हैं, तो अल्लाह ने कहा ये बक्का है। अब मुझे आप इजाजत दे रहे हैं, यहाँ पर रोया गया, गिरिया किया गया, इसे मैं काबा कहूँ या इमाम बाड़ा कहूँ? सबक पर जवाब मनवाए मोहब्बत पर। मतलब आप लोगों का जो एक तर्ज है, ये तरीका है, ये सुन्नत है, आप खींचतान कर फजीलत को अहले बैत तक ले आते हैं। लेकिन अब काबे को इमाम बाड़ा बना दिया, ऐसा करेंगे ना? अब काबे ही को अदाहा बना दिया। अब मैं क्या करूं? आपने देखा नमाज के कुछ शरायत है। काले लिबास में नमाज मकरूह है। अय्यामे अज़ा से हटकर, गम के दिनों से हटकर आप अपनी मर्जी से, अपने इंटेंशन से, अपने इख्तियार से लिबास सियाह नहीं पहन सकते। चूंकि लिबास सियाह ये फिरौनियों का लिबास है, मगर बनते बनते पर इजाजत है 2 महीने 8 दिन ये शहादतों की तारीखों में काला लिबास पहन सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा, काला लिबास तो मकरूह, नमाज पढ़ो तो मकरूह, कराहत है काले लिबास पे। नमाज पढ़ी किस तरफ जाती है? काबे की तरफ। सुभान अल्लाह, अजीब शरीयत है। नमाज काले लिबास में पढ़ूं तो मकरूह, और 360 दिन काबा खुद काला लिबास पहने है। क्या है भाई? ये काला लिबास किसने डाला? अब्बासियों ने, अमवियों ने, बनी उमैया ने, बनी अब्बास ने, बादशाहों ने, तुब्बा वालों ने, कैसर वालों ने, किसरा वालों ने। किसने डाला? बनी फातिमा ने। किसने डाला काला लिबास? अरे काबा जो काला लिबास पहने वो पहने हैं। मैंने कहा नहीं, ये काबा नहीं, ये जाए बुका है, ये जाए गिरिया है, ये पहला अदा खाना है, ये पहला इमाम बाड़ा है, और आदाब अदा खाना यही है कि काला लिबास पहना है। काला लिबास ये है मंजिल, सियाह पर्दा है। इस सियाह पर्दे का आगाज कहां से हुआ? कहां से डाला गया? किसने डाला? क्या शाह ने, दुनिया ने डाला? बादशाहों ने डाला? क्या आम लोगों ने डाला? इस अल्लाह के घर पर, बैत इलाही पर, खाना खुदा पर ये काला लिबास कहां से आया? ये पर्दा सियाह कहां से आया और क्यों आया? रीजन क्या था? सबब क्या था? असल में जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने इसकी बिना को मुकम्मल किया और बना दिया घर की शक्ल में, गौर करिएगा, तो वहीं पर एक कबीला भी आके बसा जिसका नाम था कबीला है बनी जुरहम। बनी जुरहम में हजरत इस्माइल की शादी हुई, सरदार जुरहम की बेटी से हजरत इब्राहिम का अब्द हुआ, और उसी चबूतरे पर हुआ जिस पर काबा बना। तो ये दामादी की भी यादगार है। और करिएगा, यहाँ पर एक दूल्हा बना, उसकी शादी हुई, उसका अब्द हुआ, हजरत इस्माइल का निकाह यहीं पर हुआ कबीला बनी जुरहम के सरदार की बेटी से। अब साहब वो सारे ससुरालिये वहीं पर रहने लगे। तवज्जो कीजिएगा, ससुराल वाले सब वहीं पर रहने लगे। अगर नबूवतों की ससुराल होती बड़ी खतरनाक है। मैं कुछ कह रहा हूँ और जगह में गया, कहाँ है आप? रिसालतों की ससुराल जहाँ रिश्ते होते हैं, होता है बड़ा अजीब और गरीब मामला। देख रहे हैं आप? अब ससुराल वालों ने क्या काम किया? काबा चूंकि पूरे अरब का, पूरी दुनिया का मरकजी घर था और सब लोग वहां मन्नत मुरादे मानने आते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तो चढ़ावा भी काफी चढ़ता था। ये सोना, ये चांदी, ये गोल्ड के रंग, ये जवाहरात, ये अपने अपने असलाहात बड़े बड़े बादशाह चढ़ाते थे। सरफेजी अजर ने तलवार चढ़ाई, यमन के बादशाह ने हरन चढ़ाए, क्या क्या चढ़ाया, तबरुकात आते थे खाना काबा पर।
اور رکاب چڑھتے تھے. اب سسرال والوں نے دیکھا حضرت اسماعیل کی، اور بھائی یہ تو مالدار ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو بہت سارا مالدار نہیں آ رہا ہے، یار تم بھی تو کچھ کرو. اب سارے سسرال والوں نے گھر بنانا شروع کیے اور اسی شکل میں بنا. اب باہر سے جو بھی آتا تھا منت مانگنے اور چڑھاوا کرانے، وہ آ کے پوچھتا تھا اللہ کا گھر کدھر ہے؟ تو ہر ایک کوئی کہتا تھا یہی تو ہے جنرل گھر. یہ بھی اپنے گھر کو اللہ کا گھر بتا دیتا تھا. چڑھاوا ادھر آنے لگا، اللہ کے گھر کا چڑھاوا دوسروں کے گھر جانے لگا. یعنی اللہ کا گھر مشتبہ ہو گیا، چھپ گیا، یہ پتہ ہی نہیں چلا اللہ کا گھر کون ہے اور بندوں کے گھر کون ہے. مل گیا، مخلوط ہو گیا، مکس ہو گیا. حضرت اسماعیل آئے اور اپنی والدہ سے کہا، حضرت حاجرہ سے، اماں غضب ہو گیا. ہر ایک کوئی اس گھر کو اپنا گھر کہتا ہے، اپنے گھر کو اللہ کا گھر کہتا ہے اور جواب پڑھاتا ہے. کیا کریں؟ پیسے نشان نہیں گئے. اگر ہم لکھ کے اس پہ کعبہ تو لوگ اپنے گھر پہ کعبہ لکھ لیں گے. اگر اس کو کہ بیت اللہ تو لوگ بیت اللہ لکھ لیں گے. پرابلم تو ہے، مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے. جانتے ہو حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ حضرت حاجرہ کا لگتے جگار اس مت مار دیتے گھر والے لے میری چادر لے جا اور یہ چادر اللہ کے گھر پہ ڈال دے اور اعلان کر دے جس گھر پہ بی بی کی چادر ہے وہ بیت ہے، باقی لوگوں کے گھر ہے. جب مخلوط ہو گئے، جب گڑبڑ ہو گئے، جب امتیاز مٹ گیا، تمیز مٹ گئی، ڈفرنس مٹ گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ بیت کیا ہے اور لوگوں کے گھر کیا ہے. تو حضرت حاجرہ نے اپنی چادر دے دی تاکہ شناخت رہے، علامت رہے، پہچان رہے، نشانی رہے. بیٹھو چادر، معصومہ کی چادر اللہ کے گھر پہ آ گئی. اعلان ہو گیا جہاں چادر وہی اللہ کا گھر ہے. تو کیا حضرت حاجرہ بھی کالی چادر اوڑھتی تھی؟ کیا وہ بھی آزادارہ تھی؟ کیا وہ بھی ماتمدار تھی؟ چونکہ اسی کی نقل رات تک گانا پڑتا کاغذ پر ڈال دیا. نہیں، شاید آپ پہنچے نہیں تو سنت الہی بنی. اللہ نے اس بات کو قبول کیا. حاجرہ ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہمارے گھر کی پہچان کا ذریعہ بنا دیا اپنی چادر کو. تو اب یہ سنت بنی کہ جب بھی بیت میں اور دوسروں کے گھروں میں اختلاف ہو جائے، مکسپ ہو جائے، مل جائے، گڑبڑ ہو جائے تو چادر ڈال دو تاکہ پتہ چلے لوگوں کے گھر اور ہے، بیت کا گھر اور ہے. سمجھیے گا بچہ مارا اور تو بھی کرا کہاں مارا پتہ ہی نہ چلتا بیت کیا ہے اور لوگوں کے گھر کیا ہے. حضرت حاجرہ کی چادر ڈلی، معصومہ کی چادر آئی تو پتہ چلا یہ بیت اور ہے، لوگوں کے گھر اور ہے. یہی مدینے میں ہوا، پتہ ہی نہ چلتا اہل بیت کون ہے اور امت کون ہے. رسول اللہ نے فاطمہ کی چادر لی اور ڈال دی. جب پہ چادر ہے وہ اہل بیت ہے، اور جو چادر کے باہر ہے وہ امت والے ہیں. سلام پڑھتے محمد والے وقت. یہ امتیاز ہے، یہ تمیز ہے، یہ ڈفرنس ہے، فرق ہے، الگ الگ تفاوت ہے. وہ اور ہے، یہ اور ہے. جو چادر کے حصار میں آ گیا وہ بائے اور جو اس کے بہا وہ تمہارے گھر. تو جو زہرا کی چادر میں آ گئے وہ اہل بیت اور جو باہر ہے وہ امت. فرق ہو گیا نا. زہرا کی چادر مانگی، طلب کی، مانگا گیا ہے. غور کرو یہ کیوں مانگی چادر، کس لیے مانگی؟ نزول آئے تطہیر ہونے کو. سب سے بڑا رتبہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. کتنا اہتمام کیا، کتنا کچھ کیا. آپ نے کبھی سوچا، کبھی فکر کی کہ یہ حدیث قصہ کیا ہے، یہ آئے تطہیر کے نزول کا معاملہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں نازل ہوا ہے تطہیر اور کس طرح نازل ہوئی، کیا ہوا تھا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت ماں اپنی بیٹی کے دروازے پر آئی، توجہ کیجیے گا، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا بنیا
انی لا اجدو فی بدنی ضعفا، فاطمہ لگتے جگر نور نظر، بیٹی ہم اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہے، بدنی اپنے بدن میں، یا متکلم کی طرف لفظ بدن کو منسوب کیا، مضاف کیا اپنے بدن میں، حالانکہ انسانی جسم کے لیے 3 لفظیں بولی جاتی ہیں، جسد، جسم، بدن۔ نبی نے یہ نہیں کہا جسم میں ضعف، نبی نے یہ نہیں کہا جسد میں ضعف، تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی نے انتخاب کیا میرے بدن میں ضعف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ فکر فرما رہے ہیں؟ تو ذرا سے تشریح ہو جائے، جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں لمبائی، چوڑائی، گہرائی، موٹائی، پورا جسم ہوتا ہے۔ میں جو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ جو بیٹھے میرے سامنے، یہ پورا جسم ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس پورے طول و عرض و عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو جسم کہتے ہیں۔ غور کریے گا، جسد، اس جسم کا کوئی بھی حصہ، پارٹ آف باڈی کچھ بھی ہو، وہ جسد کہلاتا ہے۔ پھر لغت میں بدن کس کو کہتے ہیں؟ کہ بدن سر ہٹا کے الگ رکھ دو، باقی حصہ بدن کہلاتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے گا، 1 سال پہلے احتیاط پیغمبر بیٹی کے دروازے پر تھا، بدن میں ضعف ہے، توجہ چاہو، یعنی سر بچا کر جسم میں ضعف ہے، سر میں ضعف نہیں ہے۔ تو جس کے سر میں ضعف نہ ہو، اسے اتیان کیسے ہوگا؟ بدن میں ضعف ہے، بدن کے اندر ضعف ہے، سر میں نہیں، دماغ میں نہیں، ذہن میں نہیں، ضعف ہے۔ مگر بحث تو اپنی جگہ پر برقرار ہے نا۔ میں کہوں ضعف، آپ کہیں ضعف، ضعف کے معنی ویکنیس، کمزوری، ناطاقتی، اور کرے نا خستگی، تھکاوٹ، اضمحلال، فتور، آدھا شکنی، اس کو کہتے ہیں نا ضعف۔ اور کریے گا بے کمزوری آ گئی تو کہہ دیا ضعف ہے۔ میں کہوں، آپ کہیں، کوئی بھی کہے، کائنات کا کوئی بھی بشر یہ جملہ کہتا، میں بحث نہ کرتا، وہ نور اول، توجہ چاہنا، جو نور مسلسل، جو حبیب خدا ہے، جس کے پسینے سے انبیاء بنے، اس کو ضعف کا کیا مطلب؟ ضعف کیسا ہے رسول اللہ؟ آپ نے ضعف کہا، اور اگر ضعف ہی کہا اور بدن میں ضعف ہے، ویکنیس ہے، کمزوری ہے، تو کہیں اور جائے، کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس، اسے جائیے، نسخہ لکھوائیے، دوا لیجئے، ضعف دور ہو جائے گا۔ بہت سخت بات تو نہیں ہے، مگر نبی آئے فاطمہ کے دروازے پر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور لفظ کیا رہتا ہے؟ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، بدن میں کمزوری، جسم میں کمزوری، توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا نبی کہہ رہے فاطمہ کی ڈہری پر، ارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اعلان کر رہے کہ بے وقوف امت سمجھ لے، میں تجھے مرکز بتا رہا ہوں، جب مجھے ضعف ہوا تو اسی دروازے پر آیا، تو کبھی اگر ضعیف ہو جانا اور کمزور ہو جانا تو اسی دروازے پر آنا، کہیں اور میں جانا۔ سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ جو نور ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام المرسلین ہے، جو دلیل وجود الہی ہے، جو کائنات سے پہلے پیدا ہوا پیغمبر، وہ کہہ رہا ہے میں ضعف محسوس کر رہا ہوں بیٹی زہرا، میرے بدن میں ضعف ہے۔ اور کریے گا، پہلی بحث تو یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے، حکیم کے پاس کیوں نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس، کسی مسیح کے پاس، کسی معالج کے پاس آپ کیوں نہیں گئے؟ کہیں آتے، نسخہ لکھواتے، دوا لیتے، آپ ٹھیک ہو جاتے، ہے نا؟ اگر یوں ہی بشریت کے تقاضوں پر بات کی جائے تو یہی تو بات ہوگی، مگر نہیں، پیغمبر آئے زہرا کے در پر، بیٹی کے در پر، اور جملہ کیا کہا؟ ایک کاش آپ کے ذہن میں اتر جائے بات، کائنات کا سب سے بڑا باپ، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا باپ، کائنات کی سب سے بڑی بیٹی کی ڈہری پر کہہ رہا ہے، ماں نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا ہے بیٹی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو جانتے ہو فاطمہ نے کیا کہا؟ اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا،
شغف ہے اور لگاؤ رشتہ ہے اور محبت اور عشق ہے تو آپ سمجھیں گے. نبی کہہ رہے اپنے بدن میں زور محسوس کر رہا ہوں فاطمہ میں، اے زہرا بیٹی میں اپنے بدن میں زور محسوس کر رہا ہوں، کمزوری. تو جانتے ہو زہرا نے کیا کہا؟ اوریزو کا باللہ یا عبد من الزور، بابا میں نے آپ کو اس زور سے اللہ کی پناہ میں دیا. بہت توجہ کیجیے گا، غور کریے گا، سمجھا کیجیے گا کہ جو بتا رہا ہوں، چلا کیجیے ساتھ ساتھ. یہ حقائق قرآنی ہے، یہ عصمت کے مرکب ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ عرفان کی بنیادیں ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ عدالت کی بنیادیں ہیں. دیکھو ذرا سمجھیے، اگر رسول کہہ رہا ہے اتھارٹی کائنات کی سب سے بڑا جس کے ہاتھ میں اختیار عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنے بدن میں زور محسوس کر رہا ہوں. اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے جو فاطمہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے سکتی ہوں؟ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نہ ہاسپٹل، نہ اسپتال، نہ مطب، نہ ڈاکٹر، نہ حکیم، نہ طبیب، نہ معالج. وہ چیز ہے بھائی اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں. تو معاملہ تو ختم ہو گیا. باپ نے کہا زور محسوس کر رہا ہوں، بیٹی نے کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فوراً میرا آپس میں کہا تین دل کی سائل یمانی، زہرا اللہ کی پناہ میں دے رہی ہو مجھے؟ کہا بابا تب ذرا اپنی چادر لے آ، فقط تین دے اور مجھے اڑا دو. اب مجھے آپ سمجھا یہ کیا مطلب ہوا؟ خدا کی قسم میں جتنے خلوص سے بیان کرتا ہوں اور جو باتیں قرآن سے آپ کے حافظوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں نا، مطلب میں کہیں دل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اگر ذرا سا بھی میں تک پہچانتے اور عظمت پہچانتے بتائیں گی، مگر میں یہ کر کے اپنے دل کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ شاید وہی آتے ہوں جن کے مقدر میں یہ بتایا ہے. چھٹی کی تاریخ بھی ہے، رات بھی ہے، آپ تو ہر کسر سے مجمع ہونا چاہیے تھا، مگر کہاں فضائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ نے لکھ دیا جس کی تقدیر میں ہے. یہ جواہر پارے سب کو نہیں ملتے، یہ چانس، یہ موقع اور یہ منزل سب کے اختیار میں نہیں. دیکھیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب 3 جملے ہو گئے برابر مسلسل. پیغمبر آگے کہتے ہیں اپنے بدن میں زور ہے، بیوی کہتی ہے اللہ کی پناہ میں دیا. اب میں کیسے بتاؤں بھائی اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز نہیں؟ کیا اتنا مجھے بتا دیں آپ، اللہ کی پناہ کا اطلاق جہاں آ جائے وہاں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. نہ بم، نہ ایٹم بم، نہ فوج، نہ طاقت، کچھ بھی نہیں. اللہ کی پناہ تو ہے نا. اللہ کی پناہ کتنی مضبوط ہے، کوئی نہیں آ سکتا. تو جب زہرا نے کہہ دیا حضور آپ سے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو آپ نے بلا فصل کیوں کا چادر لا دو اللہ. اب سنیے گا، اب میں چند آیتیں قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں. اصل میں نبوت پر، نبوتوں پر جب جب نازک وقت آیا تب تب نبوتوں نے یہی لفظ دہرایا. غور کریں گے آپ، دیکھیں میں کتنی معلوماتی بات کہہ رہا ہوں، غور کریے گا. جب جب وقت آیا ہے حضرت موسیٰ جب اپنے بھائی کو لے کے دربار فرعون میں پہنچے اور فرعونیوں نے ان پر ہجوم کیا، پتھر برسائے، ان کو ستایا، ان کی قوم کو اپنا غلام اور نوکر اور خادم بنا لیا اور انہیں پنپنے نہیں دیا، اور حضرت موسیٰ کے قتل کی تیاریاں بھی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو بے بس پایا. تو سن لو کیا کہا، توجہ چاہو، سورہ غافر 40واں سورہ 27ویں آیت، ارشاد فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ارے دیکھو بھائی میں تمہارے رب سے اور اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شخص کے شر سے جو یوم قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اور جو چاہا حضرت موسیٰ نے پناہ مانگی، پھر انہوں نے کہا دیکھیں گے کیسی پناہ ہے. کنکریاں، پتھر، ڈھیلے، بڑی بڑی چیزیں جمع کی، کہا موسیٰ کو مار ڈالو، اس پر رجم کر دو، پتھر برسا دو. تب سنیے اور کرے گا سورہ دخان 44واں سورہ اور 20ویں آیت، آپ نے پھر کہا انی عذت ربی وربکم ان ترجمون، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تمہاری سنساری سے. تمہاری مجال کیا ہے کہ تم مجھ پر سنساری کرو؟ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا. تو موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا فرمائیے گا،
अब जनाब मूसा फिर चले। एक बनी इसराइल में कोई मारा गया, वो कत्ल हो गया, केस नहीं खुलता था। हजरत मूसा से खुदा ने कहा इनसे कोई गाय ज़बह करे, तो कौम ने कहा तत्तखिज़ूना हुज़वा। ये सूरह बकरा दूसरा सूरा और आयत नंबर 67 पढ़िएगा जाकर, अजीब बात है। अतत्तखिज़ूना हुज़वा, मूसा हमसे मजाक कर रहे हो, गाय कटवा रहे हो, गाय भी केस खोलेगी। तो हजरत मूसा ने कहा इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। पनाह मांगी कि नहीं मांगी? तवज्जो चाह रहा हूं। हजरत नूह सूरह हूद 11वां सूरा 47वीं आयत। हजरत नूह को जब अल्लाह ने कहा हर तरह का सवाल न किया करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो कहते हैं काला इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी बात के सवाल करने से जिसका मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह की पनाह मांगी हजरत नूह ने। तवज्जो चाह रहा हूं। हजरत मरियम खड़ी हुई है, जिब्राइल लिबास बशरी में आया है, तो जनाब मरियम ने क्या कहा? सूरह मरियम 19वां सूरा 18वीं आयत आपने फरमाया काला इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, ये आने वाले अगर तू परहेजगार है तो मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। हजरत मरियम ने पनाह चाही। हजरत मरियम की माँ जब मरियम को गोद में लेके चली, सूरह आले इमरान 3रा सूरा कुरान मजीद का 36वीं आयत आपने इरशाद फरमाया इन्नी उईज़ुहा व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ये परवरदिगार मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ, तेरी पनाह में देती हूँ। हर एक ने पनाह मांगी कि नहीं मांगी? आप बैठे हुए हैं ना, आप सुन रहे हैं। कितनी आयतें पढ़ो आपकी खिदमत में? 18 आयतें हैं कुरान में। तो चाहो और पूरा सूरा ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास कहो मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूँ। तो सबने पनाह मांगी कि नहीं मांगी? आदम से लेकर ईसा तक के 1,23,999 अंबिया ने पनाह मांगी। पनाह मांग के चले गए, बच गए, महफूज हो गए, इबादत से हो गए, अल्लाह की पनाह मैसर आ गई, चले गए ना। मगर कौम को ये ना पता चला कि अल्लाह की पनाह होती कैसी है। चौड़ी शक्ल कैसी, सूरत कैसी, रंग कैसा, ढंग कैसा, अंदाज कैसा, किसी ने तारुफ कराया अल्लाह की पनाह का? तो सारे नबी को पनाह मांग के चले गए और उनको पनाह मिल गई। ना हमें पता चला, ना आपको पता चला, ना उम्मतों को पता चला कि अल्लाह की पनाह होती कैसी है। मेरा मोहम्मद है आखिरी रसूल। अपनी जगह पे नहीं बैठे रहोगे। मेरा मोहम्मद है आखिरी रसूल। ये चला जाएगा तो कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई तशरीह करने वाला नहीं आएगा। इसलिए जब ज़हरा के दरवाजे पर का मैं अपने बदन में जोर महसूस करता हूँ और फातिमा ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में देता हूँ, तो फौरन बिला वज़न चादर लिया ताकि उम्मत को समझा दूँ अल्लाह की पनाह कुछ और नहीं है, फातिमा की चादर अल्लाह की पनाह है। यही पनाह है खुदा। कुछ और नहीं है। अल्लाह की पनाह यही है, चादर ज़हरा, ये है किसाई यमनी, ये हिजाब इस्मत, यही पनाह खुदा है। ये तीन हिस्से यमन दिया बेटी और मुझे उड़ा दो मुझे। कौन कह रहे? पैगंबर कह रहे चादर उड़ा दो। पनाह की तशरीह हो गई। ज़हरा की चादर है, पनाह है खुदा। तो जाना नबी के ज़ौफ़ को अगर तस्कीन मिलेगी तो इसी चादर में मिलेगी, अगर शिफा मिलेगी तो इसी चादर में मिलेगी। अब एक जुमला करूं, मैंने फिर आयत को दोहराना चाहा है पुर्तगाल के सामने। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का और 82वीं आयत 82 नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान को सारे मोमिनों के लिए शिफा बना दिया। कभी ये भी तो सोचो ये मोमिन है कौन?
मोमिनीन किराम सुनिए तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। हम मोमिन हैं? हम मोमिन नहीं हैं। हमारे यहाँ तो बहुत खामियां हैं। खुश होते रहिए कि हम मोमिन हैं। अभी ईमान से कौसों दूर है। तब कहे औलाद मोमिनीन कौन है? तो चाहो लतुमिनुन्ना देगी। ये सारे रसूल मोहम्मद पर ईमान लाके मोमिन बनना, तो ये नबी मोमिन है, अंबिया मोमिन है, मुरसलीन मोमिन है, ये सारे मोमिन है। तो चाहो गौर करिएगा, आदम मोमिन, अब देखिएगा मंजिल, कमाल की बात है साहब, सारे मोमिन, तो आदम से लेके ईसा तक सब मोमिन, अल्लाह के भी मोमिन, मोहम्मद के भी मोमिन, सब मोमिन। अब आयत को मिलाइए, हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बना दिया। तो ये कुरान किसके लिए शिफा? आदम के लिए, नूह के लिए, इब्राहिम के लिए, मूसा के लिए, ईसा के लिए। अब जुमला कहूं, अगर फज़ैल का जुमला कहने की इजाजत हो तो कह दूं, मोहम्मद का कुरान सारी नबूवतों के लिए शिफा। चादर तो ले आओ अपनी, शहजादी चादर ले आओ, फकत तीनी पे और मुझे उड़ा दो। तो चाह रहा उड़ा दो, उड़ा दे। अब क्या करोगे बताइए आप? अब शिफा का मामला है, नबी का ज़ौफ दूर होगा। गौर करिएगा, देखिए उड़ा दी चादर, नबी चादर के नीचे आराम से लेटे हुए हैं। गौर करिएगा, अहले बैत में से हर फर्द आती रही चादर के नीचे, सब आ गए ना। इस चादर को छोटा ना समझो, जब अल्लाह ने कसीदा पढ़ा तो जिब्राइल से ना रहा गया, आके कहते हैं मैं भी आ जाऊं, इजाजत है? क्या जरूरत थी जिब्राइल को आने की भाई? क्या करोगे जिब्राइल? अब तो काम किए जिब्राइल ने, बाहर खड़े होके एक बात कही। गौर करिएगा, खुदा फरमाए, बाहर खड़े होके एक बात कही कि इन्नल्लाह युक़रिकुम सलाम व यख़ुस्सुकुम बित्तहिय्यति वल इकराम। ये अहले बैत, अल्लाह ताला तुम्हें खास करता है अपने इकराम और ताज़ीम के साथ, और तुम्हें सलाम कहलाता है। और कीजिएगा, और वो क्या कहता है? इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़लकन यदूरु वला बहरी यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फ़ी मोहब्बति मोहब्बतिकुम। और करिएगा, हज़रत जिब्रील क्या फरमा रहे? अल्लाह ताला सलाम भी कह रहा है आपको, और आपको बुजुर्गी अता कर रहा है, और ये कह रहा है ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सैयारे, ये सूरज, ये चांद, ये हवाएं, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फजाएं, ये सब कुछ मुपादना करता है। ये समंदर, ये पहाड़, ये फरिश्ते, कर्रबिया, ये हूर, ये मलक, ये इल्मान, ये हिदायतें, ये नजात, ये रज़्क़, ये सारी चीजें, ये नबूवतें, ये रिसालतें, मैं कुछ भी ना पैदा करता, तुम्हारी मोहब्बत में पैदा किया। समझ जा रहा हो? यानी ये बात वहां सुनाई बाहर, और अब अंदर चादर में क्या करेंगे आप? अब तो सुना चुके सब कुछ, अब चादर में क्या सुनाएंगे? अब चादर में आके कहते हैं तदौहाई ने तुम यकून, अब अल्लाह तुम सब पे वही करता है। नुज़ूल वही में सब बराबर, मेरी ज़बान में गिरे हैं, मैं कैसे समझाऊं? कद औहा इलैकुम, तुम सब पर वही कर रहा है, खाली पैगंबर पे वही नहीं है। तो जो भी ना, अब समझे आप, पैगंबर ने जो एक दिन कहा था, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम जैसा बशर हूँ, मुझ पर भी वही आती है। ये मुझ पर भी वही आती है, किससे कह रहे? काफिरों से, मुशरिकों से। क्या काफिरों मुशरिकों पे वही आती है? था एक दिन इज्तिमा, बहुत सारे वही वाले मौजूद थे, वहां मोहम्मद ने कहा मैं तुम्ही जैसा हूँ, तुम पर भी वही आती है, मुझ पर भी वही आती है, तुम मुझ जैसे हो, मैं तुम जैसा हूँ।
اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ. شب جمعہ ہے نا, آ گیا حدیث قصہ کی طرف. حدیث قصہ کا کیا وقار ہے. دیکھیں محمد شفا پا ہے. ابھی بیٹھے ہوتے عمران بھائی بھی تھے اور اپنے دوسرے بھائی بھی تھے اور ہم لوگ تھے, طاہر بھائی تو بیٹھے ہوئے تھے مجلس سے پہلے. بابو بھائی پہنچے وہاں, اور کا ایک بات کہہ دیجیے گا, جناب آیت اللہ سیستانی نے خواب دیکھا, شہزادی کائنات کو وہ آئی ہے, تشریف فرما ہے, اور وہ کہتی ہے سیستانی صاحب سے کہ اپنی قوم سے کہہ دیجیے انفلوئنزا کیا بیماری ہے بھائی, پتہ نہیں قوضیں چل رہی ہے, کیا ہے, کیا بلا ہے نا, چل رہی ہے, بہت خطرناک ہے نا, ڈینجرس, وہ چل رہی ہے. تو کہا کہ یہ دور ہو جائے گی. کہا کیسے دور ہوگی؟ تو شہزادی فرماتی ہے کہ مونگ کی دال اور چاول کی کھچڑی بنائی جائے پتیلے کے اندر, اور دہی کے ساتھ اس کو مکس کیا جائے, اور اس پر حدیث قصہ پڑھی جائے, اور لوگوں نے بانٹ دی جائے. محمد ہی کے لیے شفا نہیں تھی حدیث قصہ, اور کے لیے بھی شفا ہے. بیماری کا علاج ہے, بیماری کا. حدیث قصہ کی تلاوت کر کے اس کو شفا بنائیے, ساری بیماریاں دور ہو جائیں. آپ جانتے ہیں بیماریاں کیوں دور ہوگی؟ حدیث قصہ میں ایسی کون سی بات ہے؟ ارے شہزادی آپ آیت اللہ کے پاس آئی, اپنی اولاد میں ایک بیٹے ہیں, وہ آپ کے آیت اللہ سیستانی سید ہے, آل رسول ہے, آپ کے فرزند ہیں. ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, عالم ہے نجم میں بیٹھے ہیں, آپ ان کے خام میں آئے, اور جب معصوم آتا ہے تو معصوم ہی آتا ہے خام میں. شہزادی آئی, انہوں نے کہا کہہ دو قوم سے حدیث قصہ پڑھ کے اس کو تبرک بنائے, شفا بن جائے گا. یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن پڑھ لو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھ لو؟ شہزادی جانتی ہے نا رمضان کا مہینہ ہے. ارے میں نظر کے لیے کہہ رہی ہوں, تراویح کے لیے تھوڑے. قصہ کی ضرورت نہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی دعائے کمیل پڑھی جائے, حدیث قصہ نہیں. دعائے کمیل وہ دعا ہے جلیل القدر جو جناب خضر سے منسوب ہے. توجہ کیجئے گا, دعائے خضر, حضرت خضر نے, توجہ کیجئے گا, یہ اس کو دعائے کمیل کیوں کہتے ہیں؟ کمیل حضرت کے ایک صحابی تھے, حضرت نے ان کو یہ دعا بتائی نہیں, کبھی پڑھی ہے تنہائی میں. اس دعا کو اگر پڑھیے آپ تنہائی میں تو وہ دعا نہیں ہے, وہ ہماری آپ کی زندگی کا آئینہ ہے پورا. یعنی اس کے اندر آپ اپنے کو دیکھ سکتے ہیں. اتنی نفسیاتی دعا ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں, اور اس پہ سب سے زیادہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اور اسلام کا قانون یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف تنہائی میں کرو, گواہ نہ بناؤ. اور جو کریں گے یہ اجتماعی دعا نہیں ہے. اب چل پڑیے تو چل پڑیے, پڑھ رہے لوگ, اور حدیث قصہ کے مقابلے پر لائے. حالانکہ کوئی اچھی خدمت نہیں ہے, اس میں بھی شیطان کا کوئی کارگزاری کا معاملہ ہے. اسے سوچا دونوں کو آمنے سامنے کر دو, کچھ دعائے کمیل کے فیور میں آ جائیں گے, کچھ حدیث قصہ کے. وہ حدیث قصہ کو چھوڑ دیں گے, یہ دعائے کمیل کو چھوڑ دیں گے, تو بینیفٹ تو شیطان کو ہی جائے گا. دیکھیے حق سے حق کو ٹکرایا ہے نا. حالانکہ حدیث قصہ اور ہے اور دعائے کمیل اور. دعائے کمیل میں حدیث قصہ میں کیا فرق ہے؟ حدیث قصہ کے لیے مولا نے پوچھ لیا تھا رسول اللہ سے, توجہ چاہ رہا ہوں, کیا پوچھا تھا؟ مالک جلوس نہازا. رسول اللہ یہ تو بتائیے, اب جو چادر, اچھا پھر کمال ہو گیا بھائی, لیجیے آپ نے لفظ کہہ دیا اور مجھے عطا ہو گئی, میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. کیا کہا مولا کائنات نے؟ مال جلوس نہازا. جلوس کے معنی کیا ہے؟ آپ تو عربی اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جلوس کے معنی کیا ہے؟ سیٹنگ, بیٹھنا. جلوس کیا ہے بھائی؟ بیٹھنا کہتے ہیں نا, بیٹھے ہیں. مولا کائنات کہہ رہے اس جلوس کا کیا مطلب ہے, کیا فضیلت ہے, کیا منقبت ہے؟ سنیے گا بڑے غور سے, عجیب بات آئی ہے. اور ابھی 4 مرتبہ شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی صدیقہ ہے. جب امام حسن آئے ہیں اور ماں کو سلام کیا ہے اور پوچھا نانا کی خوشبو, تو شہزادی نے کیا کہا؟ تمہارے نانا لیٹے ہوئے ہیں. نائمون تحت الکسا. نائم کے معنی کیا ہے؟ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, لیٹے ہیں, ہے کہ نہیں؟
جاؤ تم بھی جاؤ. امام حسن بھی چلے گئے, امام حسین آئے. امام حسین نے بھی وہی جملہ ریپیٹ کیا, اماں ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کہا تمہارے نانا تمہارے بھائی چادر میں نائمان, اب تسنیہ کا صیغہ, دونوں لیٹے ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں اور فرمائیے گا. اب دونوں چلے گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات ہے, بنت رسول میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کروں. کہاں آپ کے بھائی اللہ کے رسول اور آپ کے دونوں بیٹے سو رہے, نائم, سب سو رہے ہیں. دیکھیے آپ, نائمون نائمان نائمون, ساری بات آ گئی. ہم لوگ کیا کروں بھائی, سب سو رہے ہیں, سب لیٹے ہیں. فاطمہ بھی آ گئی. تو زہرا تو کہہ رہی سب لیٹے ہیں, اور علی کہہ رہے سب بیٹھے ہیں. شاید نہیں اتری بات ہے, دل و دماغ تک پہنچی نہیں بات. ابھی تو مسئلہ ہو گیا نا. ایک صدیق اکبر ہے, ایک صدیقہ کبریٰ ہے, دونوں کفو ہیں, برابر ہے. علی کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں, فاطمہ کہہ رہے ہیں لیٹے ہیں. کیا کروں میں؟ اور فاطمہ زہرا کی بات مانی جائے یا علی کی؟ تو کیا دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ نہیں, بس سمجھے ہی نہیں آپ. بات کیا ہے اصل میں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. فاطمہ جب تک چادر میں نہیں آئی تھی سب لیٹے تھے. کرے گا تو ان دونوں باتوں میں تضاد آئے گا کہ نہیں, کنٹرڈکشن, ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں. بیوی کہہ رہے سو رہے, کہہ رہی ہے, اور مولا فرما رہے جلوس نہضا, یہ بیٹھے تو بیٹھنا سونے میں تو فرق ہے نا. وہاں لیٹے ہیں یہاں بیٹھے ہیں, تو لیٹنا بیٹھنا تو کیفیتیں الگ ہو گئی نا. تو فاطمہ کس وقت تک کہہ رہی کہ سب لیٹے ہیں؟ جب تک خود نہیں گئی, جب تک چادر کے باہر تھی زہرا. پھر کیا ہوا, فاطمہ آ گئی تو کیا نہیں لیٹے رہ گئے؟ نہیں لیٹے, چونکہ فاطمہ کی آمد پر رسول کی سیرت تھی. وقت تمام ہو گیا, انشاءاللہ باقی کل. اب سنیے منزل. دیکھیں جب رسول آتے تھے, فاطمہ زہرا آتی تھی آپ کی بز میں, تو پیغمبر سر و قد تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. اب سیرت نبی یہ تھی کہ جب پیغمبر اٹھے تو علی بھی اٹھے, حسن بھی اٹھے, حسین بھی اٹھے. جب تک تھی قیام کی منزل, سونے کی, لیٹنے کی منزل, اور اب سب بیٹھے ہیں. فاطمہ زہرا آ گئی, اب علی پوچھ رہے اس جلوس کا کیا مقصد ہے. ہم رسول اللہ نے کہا بھئی آزا, دیکھیں عجیب بات ہے, اس جلوس کا مطلب یہ ہے کہ والذی باسنی بالحق نبیّا واصطفانی بالرسل جو ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ الا ان یتفرقوا. تو دیکھو جس نے مجھے نبی بنایا, رسول بنایا ہے, میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی کہ جب یہ ہماری بات کسی محفل میں بیان کی جائے گی محفلوں میں سے, اور ہمارے شیعہ اور ہمارے محب اکٹھے ہو کر اس حدیث کو پڑھیں گے, اس دعا کو پڑھیں گے, تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہیں گی اور فرشتے چاروں طرف سے گھیرے رہیں گے. فرشتے چاروں طرف سے گھیرے رہیں گے. جمع من شیعتنا, یعنی یہ اجتماع میں پڑھی جائے. حدیث قصہ ہے مجمع میں پڑھنے کی, دعائے کمیل نہیں ہے. آپ پڑھنا ہے تو پڑھیے, کوئی منع نہیں کرتا, میں منع نہیں کر رہا ہوں, پڑھیے دعائے کمیل, بہت ثواب ہے دعائے کمیل کا. مگر حدیث قصہ کے مقابلے پہ لا کر نہیں, کچھ نہیں چلے گا. حدیث قصہ کے مقابلے پہ کچھ نہیں چلے گا. اور کریے گا, ہے نا بھئی, اہل بیت کی بات کے مقابلے پر دوسروں کی بات کو لانا ایسا ہی ہے. جیسے اللہ کے منتخب بندوں کے سامنے صدیفہ والوں کو لے آ. جب تک متفرق نہیں ہو جائیں گے, پراگندہ نہیں ہو جائیں گے, جب تک رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا.
اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے مولا نے، واللہ فزنا وسویدنا کذالک شیعتنا، ہم کامیاب سعید اور ہمارے شیعہ بھی. یہی ایک حدیث ہے جو سعادت بھی دیتی ہے اور کامیابی بھی دیتی ہے. اور کریں گے آپ، چونکہ آپ ہر زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ میں بھی فائز ہوتا، مجھے بھی فوز نصیب ہوتی، کامیابی. تو بتا تو دیا رسول نے، اگر کربلا میں نہیں جا سکے اور فائز ہونا چاہتے ہو تو حدیث کے ساتھ پڑھ لو. کتنا ہلکا معاملہ ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے بڑے بڑے ثواب ہیں. زہرا کی عظمت کیا ہے؟ اگر آ جائے تو پیغمبر کھڑے ہو جائے. رسالت اپنی جگہ پہ رہ نہیں جائے، نہیں رہ سکتی. رسالت مطلقہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھی رہ سکتی. فاطمہ آ جائے. اچھا یہ منظر کیا نہیں دیکھا تھا صحابیوں نے؟ کیا پیغمبر کا گھر کہیں جنگل میں تھا، صحرا میں تھا، بیابان میں تھا، ویرانے میں تھا؟ کہیں مسجد نبوی تو گھر تھا، گھر الگ تھوڑی تھا. صحابی بھی چاروں طرف رہتے تھے. مدینے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,40,000. اور جو چاروں 1,40,000 کی نبیوں نے صحابیوں کی 2,80,000 عورتوں نے. یہ منظر کتنی بار دیکھا کہ فاطمہ تو نبی کھڑے ہو جائے؟ نہیں دیکھا ہے منظر. برسوں رہا مدینے میں آنے کے بعد سے وفات رسول تک 9 برس تک مکمل یہ بات ہر روز مکرر ہوتی رہی، ریپیٹ ہوتی رہی. جب شہزادی آتی تھی، فاطمہ آتی تھی، صاحب طارق بی بی آتی تھی، عصمت مطلقہ ولیہ خدا جب زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ نہیں دیکھتے تھے اور کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے. شہزادی کے بازو سنبھالتے تھے، بازو سنبھال کر اپنے سینے سے مس کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے بیٹی خیریت تو ہے، اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور خود وہاں سے الگ ہٹ کے بیٹھتے تھے. کیا یہ منظر صحابیوں نے نہیں دیکھا؟ 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو میں ہم مشغول ہیں. شاید آپ کو محسوس نہ ہوا ہوگا، چونکہ ذکر ہی ایسے لوگوں کا ہے جہاں زمانے مقید نہیں کر سکتے اس ذکر کو، حدوں میں محدود نہیں ہوتا ہے. فاطمہ آتی ہے، اڑ جاتے ہیں. سب نے دیکھا، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے پیغمبر. 1 لمحے کے لیے بھی بیٹھے نہیں رہ جاتے تھے پیغمبر. مگر اللہ نے دنیا، کیا یہی مودت تھی؟ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر فاطمہ جب اپنا حق مانگنے آئی ہے تو ساری روایتوں میں لکھا ہے کہ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. سچ بتائیے، کیا نہ روئے؟ کیا ہم گریہ نہ کریں؟ فاطمہ مرکز مصائب ہے. شوہر کے مصائب الگ، باپ کے مصائب الگ، اولاد کے مصائب الگ، اپنے مصائب الگ. 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. خالی اتنا تصور کر لینا ہی مرنے کے لیے کافی ہے، مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ بی بی، وہ شہزادی جس کی چادر شفا بنے، جس کے لیے نبوت کھڑی ہو، جس کے سامنے رحمت اپنی نظریں جھکا کے کھڑی رہے، وہ بی بی دربار میں آئی اور کھڑی ہے. بس میں نے روایت پڑھی ہے، جس وقت فاطمہ زہرا دربار میں گئی ہیں، جانتے ہو جناب زینب کی عمر کتنی تھی؟ جناب زینب کی عمر کتنی تھی؟ 3 برس. 3 برس، بالکل وہی عمر جو کربلا میں سکینہ کی تھی. اکیلی ہے گھر پہ زینب. پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا ماحول اہل بیت کے خلاف. یہ چھوٹی سی بچی باپ کے گلے میں رسن دیکھ چکی، یہ چھوٹی سی بچی گھر کے دروازے پر آگ دیکھ چکی، دہتے ہوئے شعلے دیکھ چکی. یہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کے پڑھتے ہوئے تازیانے دیکھ چکی، پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھ چکی، یہ سارے منظر دیکھ چکی. کتنا خوف ہوگا اس کے دل پر. ننھی سی بچی ہے نا، اور یہ اکیلی گھر میں ہے. فاطمہ دربار میں تنہا نہیں گئی، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. ننھی سی بچی گھر میں ہے. جب بہت دیر گزری تو فاطمہ گھر کے باہر آئی، صحن میں کھڑی ہوئی، ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ،
میرے سارے گھر والے دربار میں گئے، وہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے، میری ماں پہ کوئی زیادتی اور ظلم نہ ہو، میرے بابا پر کوئی ستم نہ ہو، میرے بھائیوں پر کوئی ظلم نہ ہو۔ ننھی سی بچی دعا کر رہی تھی۔ روایت میں آگے لکھا ہے کہ جب 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، اور جب 6 گھنٹے گزر گئے تو زینب پریشان ہو گئی۔ سورج ڈھلنے والا ہے، اکیلی تنہا، بالکل اکیلی ہے۔ اب زینب نے اپنے بالوں کو بکھرایا، بالوں کو پریشان کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کس دل سے دعا کی کہ پروردگار میری ماں کو بھیج دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ ہلا تو آپ نے دیکھا کہ ماں آ رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے تو جناب زینب دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئے، اور قدموں سے لپٹنے کے بعد ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا تو چہرہ زرد تھا، زہرا کا آنکھوں میں آنسو تھے۔ چہرے کو دیکھ کر اب جب قدموں کو دیکھا تو فوراً باہیں چھوڑ دی اور ایک جملہ کہا، ماں آپ سے کسی نے دربار میں بیٹھنے کو نہیں کہا، اب میں آپ سے بیٹھنے کو نہیں کہا دربار میں، یہ دربار تو میرے نانا کے چاہنے والوں کا ہے، اور آپ کو دیکھ چکے تھے سر، میرے نانا کی کتنی تعظیم کرتے تھے، اما کسی نے کہا نہیں۔ تو زینب بیٹی کیوں، تجھے کیا پتا، مجھے دربار میں بیٹھنے کے لیے کہا کہ نہیں، کہا نہیں اما، اگر آپ بیٹھ گئی ہوتی تو آپ کے پیروں پر ورم نہ ہوتا، یہ آپ کے پیروں کا ورم بتایا، آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ تو میں نے مجلس تمام کر دی، جواب دینا تھا نا، جناب فاطمہ نے جواب دے دیا۔ سنیے گا، شاید پہلی بار سن رہے ہو، جناب زینب کو قریب بلایا، پیشانی کو چوما، پیچھے ہٹی، ریت جمع کیا، زینب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب زینب نے کہا، اماں یہ سب احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک سوال کیا ہے، آپ کو دربار میں بیٹھنے کے لیے کہا 7 گھنٹے کے درمیان کے نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے جملہ کہا، اچھا 3 مرتبہ شام کہا۔ خاندان اہل بیت کی بچی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر تاپتے ہوئے کہتی ہے، ماں یہ تو کسی ملک کا نام معلوم ہوتا ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہی ہوں، آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا کہ نہیں، دیکھتی تیرے سوال کا یہی جواب ہے، شام کیا مطلب اماں، کیا میں دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہے، تجھے شام کے دربار میں 72 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے گا، سب کے چادر نہیں ہوگی، ہاتھ پسینے بندے بندے ہوں گے، بدامی ندا کرتا ہوگا، وہاں اہل بیت، ہائے اہل بیت، سیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهرة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام۔ رب کریم، تجھے عظمت زہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ، تیری نظر میں جو ان کی عظمت ہے اس کا واسطہ، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، معبود ہم کو علم عرفان کی روزی عطا فرما، پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کر، ہماری پاک کے نونہالوں کو مستقبل کی امید بنا، ان کو ترقی، علم و عرفان میں زیادتی، عمل و تقوی میں فراوانی عطا فرما، ان کو لشکر امام زمان کا سپاہی قرار دے، پروردگار سب کے بچوں کو، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے محووں کو صحیح و سلامت رکھ، خیر و خیریت سے رکھ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین اور مرحومات، اپنے والدین کے لیے، میرے والدین مرحومین کے لیے، اور جو لوگ گزشتہ برسوں تک ان مجلسوں میں شریک ہوتے رہے تھے اور اب رحمت خدا سے پیوستہ ہو گئے ہیں، خاص طور سے اس بارگاہ کے خادم علی باقر صاحب، بابو صاحب، ان کے مرحومین کے ہدیہ ثواب کے لیے، اور جس نے اس امام باڑے کو وقف کیا ہے، بنایا ہے، مال اللہ ان کے مرحومین کے لیے ہدیہ ثواب فرما دے، تلاوت فرما دے۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عاشقان رسول آل رسول علیہ السلام، الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل ہے، آج اس سلسلے کی اہم اور عظیم کڑی کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جو گزارشات، جو معروضات کلام الہی کی آیات کی بنیاد پر جو معتبر اور مستدل باتیں آپ کے حافظوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی رہی، انہی سے مسلسل بلا فصل اور متصل ہوتے ہوئے آج کا یہ جشن بھی اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید کے 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے الانبیاء کی 73ویں آیت میں پروردگار عالم امامت کا تعارف فرما رہا ہے، امامت کے عرفان کی طرف، امامت کی پہچان کی طرف اور امامت کی شناخت کی طرف عالم انسانیت اور جہان بشریت کے ذہنوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے منتخب کر کے اس سورے میں اس آیت کو رکھا ہے اور آیت نشان 73 ہے، یعنی امامت کا تعلق سورے کی 73ویں آیت سے ہے۔ چونکہ عالم اسلام میں فرقے بھی 73 ہیں اور 73 ہی وہ فرقہ امام کو بھی مانتا ہے، تو یہ ایک اتصال ہے اور ایک میل کھاتی ہوئی بات ہے اور ایک رشتہ اور ایک ریلیشن ہے امامت میں اور 73ویں فرقے میں۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کائنات کا امام، رہنما، رہبر، ہادی اور صاحب رشد و نجات ایسے افراد کو قرار دیا، ایسی شخصیات کو بنایا، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کر رہے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے، اور ہم ان پر اچھے کام کرنے کی وہی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمارا ان کا رشتہ استوار ہے، متصل ہے، مسلسل ہے۔ ہمارے اور ان کے رشتے میں کبھی فصل نہیں آتا، کبھی گیپ نہیں آتا۔ ہمارا اور ان کا تعلق وہی کی بنیاد پر ہمیشہ ایک دوسرے سے پختہ اور مضبوط رہتا ہے۔ اور پھر ہم نے ان پر یہ وہی بھی کی ہے کہ وہ نماز کو زندگی دیتے رہے اور زکوٰۃ کو حیات عطا کرتے رہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی انہوں نے غیر مستحب کے سامنے اپنی جبی کو نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب سجدہ کیا، جب جبی جھکائی، جب پیشانی جھکائی، جب ماتھا جھکایا، جب اپنے آپ کو انہوں نے کسی کے سپرد کیا تو وہ صرف ذات الہی تھی، ذات پروردگار تھی۔ رب العزت کے حضور میں انہوں نے ہمیشہ سجدے کیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اسی کی ذات گرامی کے سپرد کیا۔ امامت ایک ایسا اہم اور عظیم موضوع ہے جو عالم اسلام کی ضرورت بھی ہے
اور دین کی ایک حقیقت بھی ہے. عدالت، صداقت، حقیقت سب اسی کے اوپر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر امامت کا تعارف، عرفان اور شناخت انسان نہیں کر سکا تو اس کی نماز بھی بیکار، روزے بھی بیکار، حج بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار. اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان مرتا ہی نہیں، کافر ہو کے مرتا ہے. جس کو امامت کا تعارف نہیں ہے، امامت کا عرفان نہیں ہے، جو اپنے امام کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے، بے دینی کی موت مرتا ہے، بے ایمانی کی موت مرتا ہے. وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے. مگر اس کو کیا کیا جائے کہ انسانوں نے ہمیشہ اللہ کے رہبروں کے مقابلے پر اپنے رہبر منتخب کیے، اپنے رہنما بنائے اور اپنے نمائندے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے. سرکار رسالت پاک کے دنیا سے جانے کے بعد 2 سلسلے شروع ہوئے. غور کریں گیا. ایک سلسلہ وہ جس کا تعارف پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر اپنی امت کے سامنے کھلے ہوئے میدان میں کر دیا تھا، دن کے دوپہر میں کر دیا تھا، کمال وقت کے وقت اعلان کر دیا تھا. کسی کے اوپر یہ بات مخفی نہیں تھی. وہ اپنا وسیع، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ اور اپنا قائم مقام اور امت کا رہبر اور رہنما اور امام لوگوں کے سامنے پیش کر کے چلے گئے تھے. مگر نبی کے بعد اسی کے مقابلے پر لوگوں نے اپنا سلسلہ بھی قائم کیا. یعنی امامت کا ایک سلسلہ غدیر سے چلا اور ایک سلسلہ ثقیفہ سے چلا. اب چونکہ 2 سلسلے ہمارے سامنے آئے ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھئی حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، نور کون سا ہے، ظلمت کون سا ہے، روشنی کون سا ہے، تاریکی کون سا ہے، سچ کون سا ہے، جھوٹ کون سا ہے. یہ ساری باتیں ہیں نا انسان کے سامنے آتی ہیں. اب کس کو فالو کیا جائے، کس کو مانا جائے، کس کے پیچھے چلا جائے، کس کو تسلیم کیا جائے. اس سلسلے کو مانے جو غدیر سے چلا یا اس کو مانے جو ثقیفہ سے چلا. تو اللہ نے قرآن میں وضاحت کی. توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل اور 17واں سورہ اور اس کی 81ویں آیت، 81 نمبر کی آیت، اللہ نے ایک اشارہ دیا اور واضح اشارہ، کھلا ہوا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، حق قائم ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، حق مسلسل ہے، حق بلا فصل ہے، حق کنٹینیوس ہے، حق چل رہا ہے. حق کبھی رکتا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی پھوٹتا نہیں، کبھی گیپ نہیں آتا، کبھی بریک نہیں آتا، کبھی ٹھہرتا نہیں، کبھی مٹتا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی فنا نہیں ہوتا، کبھی ہلاک نہیں ہوتا، کبھی چھپتا نہیں، کبھی دور نہیں جاتا، ثابت رہتا ہے، قائم رہتا ہے، موجود رہتا ہے، سامنے رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے. حق کی پہچان کیا ہے قرآن میں؟ جو قائم رہے، جو موجود رہے اس کو حق کہتے ہیں. اور جو مٹ جائے، جو ختم ہو جائے، جو تباہ ہو جائے، جو فنا ہو جائے وہ باطل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب دونوں سلسلوں کو دیکھ لو. ایک غدیر کا سلسلہ، ایک ثقیفہ کا سلسلہ. اسی آیت کی روشنی میں دیکھ لو. جو قائم ہو وہ حق ہے، جو مٹ جائے وہ باطل ہے. ثقیفہ سے جو سلسلہ چلا، پہلا، دوسرا، تیسرا، معاویہ، یزید، مروان، ولید، ہشام، حمان ثانی، حمان، پھر مروان حمان، پھر بنی امیہ کا خاتمہ ختم ہو گیا. اب کون ہے اس سلسلے کا؟ ثقیفہ والا کوئی نظر آتا ہے؟ توجہ چاہ رہا. اور غدیر سے جو سلسلہ چلا، علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، محمد باقر کے بعد جعفر صادق، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم، موسی کاظم کے بعد علی الرضا، علی الرضا کے بعد محمد تقی، محمد تقی کے بعد علی النقی، علی النقی کے بعد حسن عسکری، حسن عسکری کے بعد قائم، آج تک قائم ہے. اب پڑھو قرآن مجید کی آیت، آپ ذرا سا دیکھیے. اور قرآن مجید کی آیت دیکھیے. جعل حق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جو مٹ جائے وہ باطل ہے، جو قائم رہ جائے وہ حق ہے. غدیر مٹ گیا، توجہ چاہو، ثقیفہ ختم ہو گیا، غدیر اب تک باقی ہے. جو مٹ گیا وہ باطل تھا، جو قائم ہے وہ اب تک حق ہے. توجہ چاہو، فقیر باقی ہے، اب تک غدیر زندہ ہے. توجہ چاہو، فقیر باقی ہے، اب تک غدیر زندہ ہے. ثقیفہ مر گیا اور اب تک غدیر زندہ ہے. سلام پڑھتے
सिलसिला था। और फिर इमाम बनाने का हक बंदों को नहीं है, अल्लाह को है। अल्लाह ने भी इमाम बनाए, बंदों ने भी इमाम बनाए, मगर बंदों में फर्क है। जो बंदों ने बनाए वो और है, जो अल्लाह ने बनाए वो और है। तवज्जो कीजिएगा, बंदों ने जिनको बनाया वो मजबूर है, अल्लाह ने जिनको बनाया वो मुख्तार है। बंदों ने जिनको बनाया वो जाहिल है, अल्लाह ने जिनको बनाया वो आलिम है। बंदों ने जिनको बनाया वो हलाकत में गिरते हैं, अल्लाह ने जिनको बनाया वो हलाकत से बचाते हैं। तो कहा बंदों ने जिनको बनाया वो अकीलूनी कहते हैं, अल्लाह ने जिनको बनाया वो सलूनी कहते हैं। सलाम पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अकीलूनी का मतलब क्या है? मुझे बचाओ, मुझे सीधा करो, मुझे दुरुस्त करो, मैं टेढ़ा हो गया, मुझे सीधा कर दो। अकीलूनी बंदों की इमामत जहां से चली, राहबरी जहां से चली, वहां से सदा ये थी अकीलूनी। और अल्लाह ने जिनको इमाम बनाया उन्होंने मिंबर में रख देना सलूनी। आज तक 1400 बरस गुजर गए, इस जुमले की वाकईयत और इसकी मानवियत और रूहानियत पूरी तरह लोगों के सामने नहीं आई। इसका अभी तक आधा तर्जुमा किया गया है। तो उठा रहा हूं, आज 14वीं शब है ना, मैं देखिए मुलाजा कीजिएगा, अब तक आधा तर्जुमा किया गया। सलूनी अल्लाह की इमामत, अल्लाह की रहबरी, अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की तरफ का हाथी मिंबर पर बैठ के क्या कह रहा है? सलूनी। अब तक जितने भी तर्जुमे हुए हैं 1400 बरस के दरमियान, वो इतने तर्जुमे हुए, जो चाहे पूछ लो। सलूनी सर से बना है, सवाल से बना है। और जो चाह रहा हूं, ऑर्डर है, अम्र है, जमा का सीधा है, पूरी इंसानियत से अली का खिताब है। सलूनी जो चाहे पूछ लो। ये जुमलों का आधा तर्जुमा है, आधा बाकी तर्जुमा आज मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। सलूनी के माना खाली पूछ लो के नहीं है। कहा जो चाह रहा अली यही नहीं बता दे कि मुझसे जो चाहे पूछ लो।